لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران امام سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام، مجلس کے آغاز میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد مولا زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے پرسہ پیش کرتا ہوں. ثانیاً میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہادت امام سید الساجدین اور ماہ اذا میں پیش ہونے والی تمام شہادتوں کے عنوان سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. قرآن کریم کے دوسرے سورہ بقرہ سے ایک آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار انسانوں سے کلام کرتے ہوئے انہیں خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الناس، اے وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں. اعبدو، ان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عبادت کریں. کس کی؟ ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کی کہ جس نے تم کو خلق کیا. والذین من قبلکم، اور نہ صرف یہ کہ تم کو خلق کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد کا پیدا کرنے والا اور خلق کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا، انسانی حیثیت سے اس سماج کے اندر انسان بنا کر تمہیں تکریم بخشی. ورنہ اس کائنات میں نہ جانے کتنی ایسی مخلوق نظر آ جائیں گی جو بہرحال انسان سے پست ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اسی کائنات میں جب مخلوقات کو گننے کی نوبت آئے گی تو گنتیاں ختم ہو جائیں گی، خدا کی مخلوق ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ کی وہ خلقت ہے کہ جن کو ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. مثلاً اہل علم تشریف فرما ہے، آج کے دور میں ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جب کہیں پر گندگی ہو تو وہاں پر اتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں گننا چاہیں تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. یعنی نہ جانے کتنی مخلوق اللہ کی ایسی ہے جن کو گنتیوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا. ان تمام مخلوقات میں اگر ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور اپنے محسن کے احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال ہمیں وہ کرنا چاہیے جو محسن طلب کرتا ہے. کیا طلب کر رہا ہے؟ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تمہیں خلق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا، اور یہ بھی بتا دیا
کہ یاد رکھنا کہ یہ عبادت یہ سوچ کر نہ کرنا کہ تمہاری عبادت سے پروردگار کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. یہ نہ سوچنا کہ تم عبادت کرو گے تو میں معبود بن جاؤں گا, تم نمازیں پڑھو گے تو میں الہ بن جاؤں گا, تم میری پوجا کرو گے, میری عبادت کرو گے, میری پرستش کرو گے, میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دو گے تو میرے رتبے میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس عبادت کی احتیاج مجھے نہیں ہے, اے میرے پروردگار. جب اس عبادت کی احتیاج تجھے نہیں تھی اور یقیناً نہیں ہے تو پھر تاکید کیوں ہے کہ عبادت کریں؟ جواب دیا لعلکم تتقون, یہ عبادت اس لیے انجام دو تاکہ تم اپنی عبادت کے صدقے میں مقام تقوی تک پہنچ جاؤ. یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو عبادت کا فائدہ خدا کو نہیں ہے, خود بندے کو ہے کہ یہ بندہ اگر مقام تقوی تک پہنچنا چاہتا ہے تو عبادت کے راستے سے چل کر اس منزل کو طے کرنا ہوگا. اے میرے پروردگار, تو پھر کیا تقوی منزل ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو انجام دیں, روزے کو رکھتے رہیں, حج پر جائیں, زکوٰۃ و خمس نکالیں تاکہ صرف متقی ہو جائیں اور بات تمام ہو؟ کہا نہیں نہیں, منزل نہیں ہے تقوی جیسے عبادت منزل نہیں ہے. کاش متوجہ ہوں آپ. بعض اوقات دنیا کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں مجھ جیسے طالب علم سے یہ خطا ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات راستوں کو منزل سمجھ لیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی انہی راستوں پر خرچ کر دیتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز منزل کا نام ہے اور اس بنیاد پر بس ان کی پوری نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں خود بھی نماز پڑھوں اور لوگوں کو نماز کی تبلیغ کروں, اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس پر تانا زنی کروں, اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مقصد نماز ہے. یاد رکھیے عزیزان گرامی, نماز مقصد نہیں ہے. کاش متوجہ ہو آپ. مقصد وہ ہے کہ جس کے ذریعے, جس تک پہنچنے کے لیے نماز کو ذریعہ بنایا گیا, اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا کہ اس نماز کو اس لیے پڑھو کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تمہیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ نماز پڑھو گے تو تم برائیوں اور خرابیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. یعنی نماز ایک راستہ ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے. اے میرے پروردگار, روزہ کس لیے ہے؟ کہ ہم نے جس آیت میں روزے کو فرض کیا تھا وہاں مقصد بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانو, اللہ کے لیے روزہ رکھو, تم مومن ہونا, روزہ رکھو. اس روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس روزے کی بنیاد پر تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ گے. توجہ ہو آپ. یعنی نماز راستہ ہے برائی سے بچنے کے لیے اور روزہ راستہ ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے. اے میرے پروردگار, تو پھر کیا منزل تقوی ہے؟ کہا نہیں نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو, تقوی اس لیے اختیار کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. یعنی آپ غور فرمائیں کہ تقوی کا فائدہ ابھی خدا کو نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ہمیں متقی اس لیے بنا رہا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے. کہ نہیں, جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک منزل ہے تقوی, اور تقوی تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے نماز. لہذا اس اللہ پر یہ فرض ہوا اپنی عدالت کی بنیاد پر کہ وہ 5 مرتبہ مسلمانوں کو جب نماز کے لیے بلائے تو جب یہ مؤذن سے کہلوائے کہ بلاؤ نماز کے لیے, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, نماز کی طرف دوڑو, نماز کی طرف دوڑو, نماز کی طرف دوڑو, تو پھر اگلے ہی جملے میں یہ بھی بیان کر دو کہ نماز کی طرف بلایا کیوں ہے. حیا علی الفلاح, نماز کی طرف دوڑو اور اس کامیابی کی طرف دوڑ کر آؤ. یعنی نمازوں کے ذریعے تمہیں کامیابی ملے گی, اس نماز کے ذریعے تم کامیاب ہو جاؤ گے, اس تقوی کے ذریعے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب آپ غور فرمائیں, تو یہ عبادتیں جو ایک راستہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے جسے فلاح کہا جاتا ہے. اب کون بتائے گا کہ عبادت کیسے ہو؟ توجہ ہو آپ. کون سکھائے گا کہ سجدے کا ہنر کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا کہ عبادت کر کے زین العابدین کیسے بنا جاتا ہے؟ کون سکھائے گا کہ سجدے کے ارکان ادا کر کے سید الساجدین کون کہلاتا ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ رکوع انجام دے کر ذو الصفنا کا لقب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی, آپ مولا امام سید الساجدین کی شہادت کے حوالے سے اس مجلس کو سن رہے ہیں نا. امام علی مقام کے 3 القاب بڑے مشہور ہیں, البتہ القاب بہت سے ہیں, مگر یہ جو 3 سب سے مشہور القاب ہیں ان تینوں کا تعلق عبادت سے ہے. امام کا ایک لقب ہے زین العابدین, عبادت کرنے والوں کی زینت. امام کے دوسرے لقب کو ہم کیا سنتے ہیں؟ سید الساجدین.
سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار۔ تیسرا لقب امام کا کیا مشہور ہے کہ امام جب بازار میں آتے تھے تو مومنین اور مسلمین کہتے تھے ذو الصفنا آ رہا ہے، ذو الصفنا آ رہے ہیں، ذو الصفنا تشریف لا رہے ہیں۔ کہا صاحب ذو الصفنا کسے کہتے ہیں؟ کہا عربی میں صفنا کہتے ہیں گھٹے کو۔ توجہ ہو آپ دیکھیں، جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو آثار سجدہ اس کے وجود پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہم پوری زندگی نماز پڑھیں تو صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ہم اگر پوری زندگی بھی نماز پڑھیں تو سجدے کا ایک ہلکا سا نشان آ جاتا ہے۔ مگر جانتے ہیں امام علی مقام کی عبادت کا مقام کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ امام جب نمازوں میں سجدوں کو انجام دیتے تھے تو ان سجدوں سے اعضاء سجدہ پر ایسے نشانات بن جاتے تھے کہ وہ گھٹوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے امام کہ جب وہ نشانات حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو امام چاقو سے ان نشانات کو تراش کر جمع کرتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمائے، اور ملتا کیا ہے کہ جب امام علی مقام کی تدفین ہوئی اور آپ کو آپ کے قبر کے حوالے کیا گیا تو آپ کے ساتھ 2 کیسے آثار سجود کو آپ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یعنی وہ جو آثار سجدہ کو تراش کر امام علی مقام نے جمع کیا تھا وہ 2 کیسے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائے کہ سجدوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ 3 القاب امام علی مقام کے ہیں۔ تو عبادت کا ہنر امام علی مقام سے سیکھنا ہوگا۔ دوسرا کون سا ہنر امام نے سکھایا؟ دوسرا ہنر سکھایا سید الشہداء کی عزاداری کرنے کا۔ کہ عزاداری کیسے ہوتی ہے، رویا کیسے جاتا ہے، امام علی مقام کو پرسہ کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ آج جب ہم رونا چاہتے ہیں تو مجلس برپا کرتے ہیں، ہم کسی سے کہتے ہیں مصائب سناؤ، کربلا کی تکلیف سناؤ تاکہ آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ مگر خدا کی قسم امام علی مقام کی زندگی کا جب جائزہ لیں گے تو امام علی مقام نے بے جان چیزوں کو تبرک بنا دیا۔ پانی لایا جاتا تھا امام کی خدمت میں تاکہ وضو کریں، امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ کوئی سوال کرتا تھا مولا نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ گریہ کس لیے، اتنا زیادہ گریہ کیوں ہے، یہ پانی کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام موقع غنیمت جانتے تھے، فوراً اپنے والد گرامی سرکار سید الشہداء کی مصیبتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ میں کیسے پانی کو دیکھ کر آنسو نہ بہاؤں، یہی وہ پانی ہے کہ اگر میدان کربلا میں ہوتا تو میرا ششماہا تیر سے شعبہ کا نشانہ نہ بنتا۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس پانی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کے ایک ایک قطرے کے لیے میدان کربلا میں شہداء جانفشانی کر رہے تھے۔ میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، پیاس کے عالم میں، تو اب یہ پانی کو دیکھا، اس کو تبرک اعضا بنا دیا اور امام حسین کا ذکر شروع ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ بازار میں جاتے تھے تو گوشت کی بازار میں جب آپ پہنچتے تو جانوروں کے اگر کٹے ہوئے سر دیکھتے تھے، اللہ اکبر، جانوروں کے کٹے ہوئے سر دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی کہتا تھا مولا جانوروں کے کٹے سر دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس جانور کو، اس حیوان کو صبح میں ذبح کیا گیا ہوگا تو ذبح کرنے والے نے پہلے کھانا بھی کھلایا ہوگا، اس کو پانی بھی پلایا ہوگا، مگر میدان کربلا میں میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا۔ بازار میں آتے تھے، جانوروں کے سروں کو دیکھ کر امام علی مقام کی مصیبت کو تازہ کرتے تھے، اس یاد کو تازہ کرتے تھے۔ ایک طرف امام علی مقام عبادت کا طریقہ سکھا رہے ہیں، دوسری طرف امام علی مقام عزاداری کا ہنر، اور یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ جب میرے بعد حسین کی یاد آئے تو عزا کیسے انجام دی جائے گی، میرے بابا پہ گریہ کیسے کرنا، لہذا یہ فرش عزا جو آج ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے، ہمارے آبا و اجداد سے، ائمہ کرام کی طرف سے میراث کے طور پر ہمیں ملا، یہ فرش عزا صرف یہ کوئی قالین نہیں ہے، یہ فرش عزا صرف کوئی چادر نہیں ہے، یہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ قبلہ تشریف فرمائے، تائید فرمائیں گے شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ فرش عزا جانتے ہو کیا ہے کہ جب کسی جگہ سرکار سید الشہداء کی مجلس کے لیے فرش کو بچھا دیا جاتا ہے تو جتنی دیر تک اس فرش عزا پر سرکار سید الشہداء کی مجلس ہوتی رہتی ہے اللہ اس فرش عزا میں وہی اثر پیدا کر دیتا ہے جو کربلا میں حسین کے گنبد کے نیچے پڑنے والی زمین کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے بہت سے افراد ہیں جو جانا چاہتے ہیں کربلا تک، اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں پہنچا پاتے کسی بنیاد پر، کبھی مال نہیں ہوتا، کبھی صحت نہیں ہوتی، کبھی چھٹی نہیں ملتی، ہم کربلا تک نہیں جاتے۔ خدا کی قسم آل محمد اتنے کریم ہیں، انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا، نہیں جا سکتے تو آیت اللہ امینی نے اپنے بیٹے کو خواب میں بتایا تھا کہ میرے لال اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تم تو میدان کربلا تک جانا چاہو، ہمارے اجداد یعنی امام علی مقام کے اجداد کی زیارت کے لیے کربلا جانا چاہو
عراق جانا چاہو اور کسی بنیاد پر نہ جا سکو تو ایک کام کرنا. آیت اللہ امینی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ایک کام کرنا. کون سا کام؟ کہا یہ معلوم کرنا کہ تمہارے شہر میں فرش عزا کہاں بچھایا گیا ہے. تمہارے شہر میں فرش عزا کہاں بچھایا گیا ہے؟ بیٹے نے پوچھا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم جب فرش عزا پر جا کر بیٹھنا تو بس نیت یہ کرنا پروردگارا میں کربلا نہیں جا سکا، فرش عزا پر آ گیا ہوں. میں کسی بنیاد پر حسین کے مزار تک نہیں پہنچ سکا، حسین کے فرش تک آ گیا ہوں. اس نیت سے بیٹھو گے اللہ تمہیں وہی ثواب عطا کرے گا جو کربلا میں حسین کی زیارت کا ثواب ہوتا ہے. عزیزو یہ فرش عزا جس کا تقدس اتنا زیادہ ہے، جس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، یہ کس نے ہمارے حوالے کی ہے؟ سید الساجدین نے، زین العابدین نے. زمین کربلا کا ہنر ہے اس فرش عزا کو. تو امام علی مقام نے عبادت یعنی نمازوں کا ہنر سکھایا، سجدے کا طریقہ بتایا، رکوع کے احکام ہم کو سمجھائے، اور دوسری طرف سرکار سید الشہداء کی شہادت کو زندہ رکھنے کا ہنر اور عزا کی صورت میں اس فرش عزا کا تقدس ہم تک پہنچایا ہے. اور امام علی مقام کی زندگی کا جب آپ جائزہ لیں گے، خدا کی قسم صرف امام نے مصائب نہیں پڑھے ہیں کربلا کے، صرف بابا پہ آنسو نہیں بہائے، مگر جب موقع ملا تو فضائل بھی ایسے پڑھے کہ یا تو خط میں دادا علی نے ان الفاظ کو استعمال کیا یا پوتے نے منبر پر آنے کے بعد ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پہلی سفر کو شام میں وارد ہوا اور جب جمعے کا روز ہے اور یزید نے اپنے خریدے ہوئے غلام کو اس ممبر پر بھیجا، بظاہر جسے وہ ممبر سمجھ رہا تھا، اور اس نے بنی ہاشم کی حج و بیان کرنا شروع کی اور یزید کے باپ دادا کے قصیدے پڑھنا شروع کیے، تو امام علی مقام کو جلال آ گیا. ویلک ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے تیرے اوپر ویل ہو، تیرے اوپر لعنت ہو. اور امام علی مقام نے لفظ خاطب کا استعمال کیا، ممبر پر بیٹھا ہوا تھا. علماء کہتے ہیں کہ بظاہر اسے خطیب کہنا چاہیے تھا، مگر امام نے لفظ خاطب استعمال کر کے بتایا کہ ہر ممبر پر آنے والا خطیب نہیں ہوتا. اگر ممبر پر مرضی پروردگار کو مد نظر رکھا جائے، اگر مرضی اہل بیت کو مد نظر رکھا جائے تو خطیب ہے، وگرنہ وہ خطاب کرنے والا ہے، باتیں کرنے والا ہے. ایھا الخاطب. اب غور فرمائے پھر امام نے کیا فرمایا؟ فضائل. امام نے کہا کہ مجھے بھی موقع دے کہ میں اس ممبر پر جاؤں اور وہ باتیں بیان کروں کہ جس سے پروردگار راضی ہو. اب یہاں پر علماء یہ پڑھتے ہیں کہ جب امام علی مقام نے کہا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. استاد احمدی اصفہانی، میں نے ان کی درس میں ایک جگہ کسی جگہ اس روایت کو سنا. وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اجازت نہیں دی تو امام نے دوبارہ کہا کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں جاؤں اس ممبر پر، بتاؤں کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کس قبیلے سے ہے. جب اس نے اجازت نہیں دینا چاہی تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، یہ ممبر پر جانا چاہتا ہے تو جانے دے، کیا کریں گے، یہ ان کو اجازت دے دے. مگر یزید اجازت نہیں دے رہا ہے. تو اس روایت میں ہے کہ بیٹے نے کہا کہ بابا اس کو اجازت کیوں نہیں دیتے، یہ آپ کا قیدی ہے، یہ ممبر پر جانے کے بعد کیا کرے گا، کوئی ایسی بات تو نہیں کرے گا جو تمہارے خلاف ہو، اس کو اجازت دے دو. اگر تم نے اجازت نہیں دی تو یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تم سے بدظن ہو جائیں گے کہ اس قیدی کو اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے. حالات کو دیکھا، سیاست کے تحت، بیٹے کی مرضی کے تحت امام کو اجازت ملی. امام علی مقام ایسے ماحول میں ممبر پر آئے. آپ غور فرمائیں، اب جب ممبر کا وارث ممبر پر آیا تو وہی لکڑیوں کا ڈھیر ممبر بن گیا، ہے نا. جب وہ تھا تو امام نے کہا کہ تو یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. امام آئے، اللہ کی خوشنودی کی بات کی تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ممبر بن گیا. امام علی مقام نے اب جو خطبہ دیا ہے، اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں عزیزو، خطاب کے لیے جو فن خطابت کے ماہر ہیں وہ چند چیزوں کو ضروری بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں تو ماحول سازگار ہونا چاہیے، دل کی دھڑکنیں سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی اضطراب نہ ہو، کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو کہنا کچھ چاہو گے اور الفاظ کچھ ادا ہو جائیں گے. اور اس بات کو میں نے اس برس باقاعدہ طور پر سمجھا کہ وہ جو حالات تھے وہاں کے، ابھی جیسا ہمارے برادر ذیشان صاحب نے بیان کیا، آپ تک بھی وہ کلپ آئی ہے کہ جس میں نے ان لفظوں کا استعمال کیا جو مجھے نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. اور اس کے بعد بہرحال بہت سے اہل بیت کے چاہنے والے مجھ سے متنفر ہو گئے. میں 3 باتیں، البتہ ممبر پر اپنی باتیں نہیں کرنا چاہیے مگر یہ تعلق ہے اس فرش اعزاز سے اور تبرکات اعزاز سے، لہذا میں بیان کروں بس 2-3 باتیں. پہلی بات یہیں پر میں اس خطبے کو امام علی مقام کے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اگر کسی کو بھی یہ لگتا ہے محبت اہل بیت کی بنیاد پر، اگر کسی کو مجھ سے کوئی بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، تو میں اس کی تو بات ہی نہیں کرتا. اگر محبت اہل بیت کی بنیاد پر کسی کو یہ محسوس ہوا کہ میں نے گستاخی کی ہے تو اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو میں نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر میں نے گستاخی کی ہے تو خدا مجھے معاف کرے،
اس کا رسول مجھے معاف کرے, آل محمد مجھے معاف کریں. اور اگر وہ گستاخی نہیں تھی اور پھر بھی لوگوں کا دل دکھا تو ہر مومن سے میں معافی مانگتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں, اس لیے کہ میرے اندر کوئی ڈھیٹ پن نہیں ہے, کوئی ضد نہیں ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے. اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کے جملے البتہ کئی لوگوں کو بھیجے تھے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں بغیر کسی شرط کے معافی مانگ رہا ہوں پروردگار سے اگر میں نے آل محمد کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے اس بار یا اس سے پہلے بھی کبھی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں صاحب اس سے پہلے بھی کچھ کیا تھا, تو اگر آپ کی نگاہ میں کبھی بھی کچھ کیا ہے تو آل محمد مجھے معاف کریں, مومنین مجھے معاف کریں. اس لیے کہ بھلا آپ غور فرمائے کہ تابوت کا مذاق کوئی کیسے اڑا سکتا ہے. تابوت سیدہ کی خواہش کا نام ہے. پہلی مرتبہ تابوت کس نے بنایا, کس کے کہنے سے بنا؟ جناب سیدہ نے فضہ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن کو اس طرح سے نمایاں لایا جائے تدفین کے لیے. تو پھر جناب فضہ نے اور غالباً جناب اسما نے وہ تابوت بنا کر دکھایا. تو اس تابوت کا تعلق حضرت زہرا سے ہے. میں اپنے آپ کو سید کہتا ہوں, میں حضرت سیدہ کے غلاموں میں ایک غلام تو ہوں, مگر نسبت کے اعتبار سے بہرحال یہ کالا امامہ لگاتا ہوں تو ان کی اولاد میں بھی شامل ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی جدہ کے اس امید کے اوپر معاذ اللہ نعوذ باللہ انگلی اٹھاؤں گا کہ تابوت کو میں تماشا کہوں؟ وہ حالات ایسے تھے, کچھ ایسے خاص لوگ تھے کہ جن سے میرا خطاب تھا کہ تماشا نہ کرے. بہرحال پھر میں کوئی صفائی نہیں دوں گا. اگر الفاظ غلط تھے, اور اگر بھی کہوں گا تو بھی آپ کہیں گے کہ صاحب اب بھی معافی پوری نہیں ہوئی, الفاظ غلط تھے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور بارگاہ خدا میں معافی طلب کرتا ہوں. اور معافی مانگنا تو بہرحال ایک انسانیت کا تقاضا ہے, اور معاف کر دینا آل محمد کے یہاں کا ہنر ہے. ان کے دروازے پر اگر حر بھی آ جاتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے. میں حر نہیں ہوں, ہو سکتا ہے اب یہیں سے کلپ ہو جائے کہ صاحب وہ اپنے آپ کو حر کہہ رہے ہیں. نہیں, میں حر کے غلاموں میں سے غلام ہوں. بہرحال میں یہی پر بات روکوں گا, جس کا بھی دل دکھائے اس سے معافی, اہل بیت علیہ السلام سے معافی. تو یہ کیوں ہوا, یہ جو ہوا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بیان کیا گیا کہ صاحب اضطراب کا عالم تھا, تھکاوٹ تھی, رات میں ہی مجھے اعظم گڑھ سے واپس آنا تھا, صبح سے پھر ایک سلسلہ تھا, تو وہ ایک جھنجھلاہٹ تھی. اگر ماحول سازگار نہ ہو تو خطابت نہیں ہو سکتی. جملہ یاد ہے نا, اگر ذرا سا بھی اضطراب ہو تو خطاب نہیں ہو سکتا. جانے قربان ہو جائیں کہ جب امام زین العابدین کو موقع ملا کہ اس منبر پر آئیں تو ماحول سازگار, کیسا سازگار ماحول, جو 11 محرم سے پہلی سفر تک مسلسل 19-20 دن تک یا تو پیدل چلتا رہا ہو خار مغیلان کے درمیان, اور یا پھر ایسے اونٹ پر اور ایسے ناقے پر سوار ہو جس پر کوئی کجاوا نہیں تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, سید الساجدین کا یہ 20 دنوں کا سفر یا ناقے کے اوپر ہے یا پیدل ہے. جب آپ کو پیدل چلایا گیا تو ننگے پیر ہیں. تاریخ بتاتی ہے خار مغیلان راستے میں تھے. جانتے ہیں مغیلان کسے کہتے ہیں؟ آپ کبھی جب جنگل میں چلے جائیں گے تو جنگل میں چونکہ پانی نہیں ہوتا تو کٹیلے چھوٹے چھوٹے سے پودے اگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے پھل نکل آتے ہیں, جن میں کئی چھوٹے چھوٹے کانٹے نکلے ہوتے ہیں. عربی میں اسے مغیلان کہا جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے سید الساجدین ایسے کانٹوں والے پھلوں کے اوپر بعض اوقات چل رہے ہیں, اور عالم کیا ہے کہ باپ کا کٹا ہوا سر نیزے پہ ہے, پھوپھی ساتھ میں ہے جس کے سر سے وہ مقنا بھی لوٹا جا چکا ہے میدان کربلا میں, کہ جو مقنا آل محمد کی عظمت اور عصمت کا ایک نمونہ ہوا کرتا تھا. ایسے ماحول میں امام آئے. عزیزوں میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں, آپ سب میرے چاہنے والے ہیں, مجھے کوئی پرسنلی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا, بس اتنا سمجھتا ہے کہ صاحب مجلس پڑھتے ہیں, آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں. مگر جب سید الساجدین منبر پر آئے تو سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے یہ وہی تھے جنہوں نے کل تیر چلائے تھے آل اطہار پر. یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے افراد تھے یہ وہ تھے کہ جنہوں نے عباس کے شانوں کو قلم کیا ہے, جنہوں نے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی انی کو لگایا ہے, جنہوں نے علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ مارا ہے. سامنے جمع ہونے والے افراد میں وہ ملعون بھی ہیں جس نے فاطمہ کے لال کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا ہے, اور کس طرح روندا کہ راوی کہتا ہے کہ جب گھوڑے کی ٹاپیں حسین کے سینہ اقدس پہ پڑتی تھی تو حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کانوں میں آتی تھی.
ایسے افراد کے سامنے امام علی مقام ممبر پر گئے اور ایسے گئے، صرف مصائب نہیں بیان کیے۔ عزیز اہل گرامی، آپ جانتے ہیں نا فضائل کا اپنا ایک مجمع ہوتا ہے، مصائب کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ امام اس ماحول میں جانے کے بعد پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا تعارف کراتے ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ وقت کافی ہو گیا، میں جلدی سے سن لیں۔ امام نے فرمایا اوتینا ستا، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں 6 فضیلتیں ملی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ امام نے فرمایا اوتینا العلم والحلم، ہم وہ ہیں جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ شہر علم بھی ہمارے گھر سے تھا، اس شہر کا دروازہ بھی ہمارے گھر سے تھا۔ اوتینا العلم والحلم، اللہ نے صرف علم نہیں عطا کیا، اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ حلم بھی عطا کیا ہے۔ ہاں، اگر صرف علم ہو اور ظرفیت نہ ہو، حلم نہ ہو، تو انسان بلعم باورا بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا صرف علم اللہ نے نہیں دیا، حلم عطا کیا ہے۔ والسماحہ، اور اللہ نے تیسری چیز ہمیں بزرگواری عطا کی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو ہمیں اسیر بنا دیا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ ہماری عظمت میں کوئی کمی آ گئی؟ ارے جسے اللہ بزرگواری عطا کر دے اس کی عظمت کو کون چھینے گا؟ اللہ نے سماحت ہمیں عطا کی ہے۔ اوتینا الفصاحہ، اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے۔ اور اگر فصاحت دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کے خطبے دیکھتے چلے جاؤ، ہماری فصاحت بھی نظر آ جائے گی، ہماری بلاغت بھی نظر آ جائے گی۔ امام نے فرمایا اور یہ نہ سمجھنا ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے تو ہم مجبور ہیں، نہیں نہیں۔ اوتینا الشجاعہ، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہو تب بھی ہم شجاع ہیں، تب بھی ہم شجاع، اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں تب بھی ہم ایسے شجاع ہیں کہ تیرے مجمع میں بیٹھ کر اپنے فضائل کو سنا رہے ہیں، تیرے مجمع میں بیٹھ کر اپنی حقیقتوں کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور سب سے بڑی شے تو یہ سوچتا ہے کہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے اپنے خاندان کے قصیدے پڑھوا کر تو اپنے خاندان کو بلند کر لے گا، تو یاد رکھ یہ اللہ کی عطا ہمارے لیے ہے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو اللہ نے وضعیت کر دیا ہے۔ یہ تو کچھ کہاں سے چھین لے گا؟ اللہ نے فصاحت عطا کی ہے، اللہ نے سماحت عطا کی ہے، اللہ نے ہم کو علم و حلم دیا اور مومنین کے دلوں میں محبت دی ہے۔ اچھا، امام کا یہ جملہ تھا کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے۔ امام نے یہ صرف جملہ نہیں بیان کیا، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ ہماری محبت انہی دلوں تک جائے گی جن کا تعلق ایمان سے ہوگا۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہماری محبت مومنین کے قلوب میں اللہ نے ودیت کر دی ہے۔ اور اب ایسے ماحول میں امام نے جہاں اپنی 6 چیزوں کو بیان کیا، اوتینا ستا، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کے بعد تو عجیب جملہ ہے، وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، یہ نہ سمجھنا کہ بس 6 چیزیں ملی ہیں، اللہ نے 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ یہ سارے صفات اپنی جگہ، 7 چیزیں ہیں ہماری فضیلت کے لیے۔ البتہ امام کی فضیلت کے لیے 7 کیا 70,000، مگر امام نے اس مقام پر 7 فضیلتوں کو بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا منا النبی المختار، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے جب نبی کو اختیار کرنا چاہا تو ہمارے خاندان سے محمد کو نبی بنایا۔ منا الصدیق، اللہ نے جب کسی کو صدیق بنانا ہوا تو ہمارے خاندان کو دیکھا، ہمارے خاندان سے صدیق، اپنے آپ سے صدیق بن جانا اور ہے، اللہ کسی کو صدیق بنائے تو وہ اور ہے۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ نبی کا اختیار ہمارے گھروں سے کیا گیا، صدیق کا اختیار ہمارے گھر سے کیا گیا۔ منا الطیار، وہ جعفر طیار جو جنت میں اپنے پروں کے ساتھ جنت میں سیر کرتے ہیں، وہ ہمارے گھروں سے ہیں، ہمارے گھر سے ہیں، وہ جعفر طیار ہمارے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ منا سیدۃ نساء العالمین، وہ تمام عورتوں کی سیدہ جو صدیقہ کبریٰ ہے، جسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، وہ ہمارے گھر سے تھی۔ اللہ اکبر۔ وَسِبْطَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور وہ 2 نواسے جو اس امت کے، جب 2 نواسوں کا تذکرہ ہوگا، البتہ اس کائنات میں ہر نانا کے اپنے نواسے ہیں، مگر یہ ایسے نواسے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں جب کہا جائے گا 2 نواسے تو بس وہ وہی 2 نواسے ہیں جن کو حسن و حسین کہا جاتا ہے، وہ نواسے ہمارے گھر سے تھے۔ سبتا هذه الامہ، اس امت کے وہ 2 نواسے ہمارے گھر سے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، امام نے یہ 7 چیزیں اپنے لیے بیان کی۔
میں تلاش کرتا رہا علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے قبلہ جیسے لوگوں کی تلمذی میں، یہ تلاش کرتا رہا کہ امام نے اس حساس موقع پر ان 7 فضیلتوں کو بیان کیوں کیا، جبکہ بہت سی باتیں تھی۔ امام کہتے ہیں امامت ہمارے پاس ہے، ولایت ہمارے پاس ہے، خلافت ہمارے پاس ہے، عصمت ہمارے پاس ہے، طہارت ہمارے پاس ہے، مودت ہمارے پاس ہے، بہت سی چیزیں بیان کر سکتے تھے۔ یہ امام نے ان 7 چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ جب میں نے کتابوں کی منشکافی کی، تاریخ کو پڑھا، تو مجھے ملا کہ ان 7 چیزوں کو بیان کرنے کا بھی سبب تھا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ بس سن لیں اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی کہ جب یزید کے باپ نے فقیر شام نے شام میں مولا کائنات کی مخالفت کا علم اٹھایا اور اس نے انکار کر دیا علی کی بیعت کا، اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں، ان کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے خط و کتابت ہوئی ہیں جو یزید کے باپ نے مولا کائنات کو خط لکھے اور امام علی مقام نے ان کا جواب دیا ہے۔ ایک خط ہے جو آج کی نہج البلاغہ میں، فارسی میں البتہ، اردو میں دیکھ کر نہیں آیا، اس خط کا نمبر ہے 17 اور دوسرے خط کا نمبر ہے 28۔ ان 2 خطوں کی عبارت پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام نے اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جس کو آ کر ممبر بنایا، اس میں ان 7 چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جو فقیر شام نے مسلسل خط لکھے مولا کائنات کو، تو ایک خط میں یہ لکھا کہ ہم اور آپ آپس میں جھگڑ رہے ہیں حکومت کے لیے، آپ پستی دیکھیں ذہانت کی، کہ آپ اور ہم حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ایسا ہے کہ ہم لوگ بیچ میں سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ الفاظ میرے ہیں، جس کا مفہوم ہے اس خط کا کہ ہم آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں۔ کیسا سمجھوتا؟ کہ دیکھیں آپ مدینے کی حکومت سنبھالیں اور میں شام کا حاکم ہوں، نہ آپ مجھ سے بیعت طلب کریں اور نہ اطاعت طلب کریں، نہ میں آپ کی بیعت کروں گا نہ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے، اور یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ شام میرے حوالے کر دو، باقی تم مدینے میں حکومت کرو، کوفے میں حکومت کرو، وہ تمہاری مرضی، شام میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ یہ لکھ رہا ہے کس کو؟ مولا کائنات کو، اس کو جس نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہو۔ اس کے لیے حکومت کوئی پیسوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ تھوڑی ہے، یہ حکومت تھوڑی ہے، یہ مقام امامت ہے۔ جو بیان کرے گا کہ اگر امام کے مقام کو غصب کرنا چاہے گا تو پھر علی کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ لکھتا ہے کہ دیکھیں آپ وہاں کی حکومت سنبھالیں، میں یہاں کی حکومت سنبھالیں، اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں۔ کاش توجہ ہو آپ، یہ لکھ رہا ہے یزید کا باپ فقیر شام۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ حکومت آپ کے پاس رہے؟ کہتے ہیں نا کہ سیاست تو اسی کے پاس تھی، اور اس کے بعد اب آج کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، صرف اس کے پاس نہیں تھی، بہتوں کے پاس ہے۔ بہرحال اس کی سیاست اس دور میں اپنی جگہ۔ تو کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم حکومت کریں آپ حکومت کریں، ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں، آپ وہاں حکومت کریں ہم یہاں حکومت کریں۔ جب یہ خط مولا کائنات کے پاس پہنچا، دیکھیں اگر آغاز مجلس میرے ساتھ ہے تو محظوظ ہوں گے امام علی مقام نے یہ 7 فضیلتیں کیوں بیان کی۔ جب یہ خط مولا بڑے علی کے پاس پہنچا، امام علی مقام نے خط پڑھا، امامت کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں حکومت کا بھوکا ہوں، یہ سمجھتا ہے مجھے سلطنت چاہیے، نہیں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ امام نے ایک جواب لکھا ہے، اب وہ جواب آپ کو نامہ نمبر 17 اور 28 دونوں کو ملا کر مل جائے گا۔ کیا لکھا امام نے؟ امام نے پہلے تو جو کہنا تھا وہ کہا، میں اس کو بیان کروں گا، وقت کافی ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے کہا کہ دیکھ تو یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے، اور تو نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں۔ تو نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد، کہاں بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے افراد اور کہاں امیہ کے غلاموں میں سے تجھ جیسے افراد، ہمارا اور تیرا کوئی مقابلہ ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ برابر عبد مناف۔ امام علی مقام نے دوسرے مقام پر شکوہ کیا، امام پر بہت سے ظلم ہوئے ہیں، بدن پر جو ظلم ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، زبان کے جو ظلم ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ۔ امام نے شکوہ کیا ہے کہ الدہر انزلنی ثم انزلنی قیلا معاویہ و علی، اس دنیا نے مجھے اتنا پست کر دیا، یہ دنیا مجھے اتنا گرانا چاہ رہی ہے، اتنا پست کر رہی ہے کہ ایک ہی جگہ پر معاویہ اور علی کا نام ساتھ میں لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام کو ناگوار تھا کہ امام کا مقابلہ اس سے ہو جس کے نہ نطفے کا علم ہو اور نہ جس کی کوئی سیرت ہو۔ امام نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم عبد مناف کی اولاد، کہاں بنی ہاشم اور کہاں امیہ کے غلام، سن میں بتاتا ہوں کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اور فرمائے، خدا کی قسم میرے پاس وقت ہوتا میں پورا خطبہ پورا نامہ پڑھتا۔ امام نے فرمایا سن میں بتاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ امام نے فرمایا منا النبی المختار
ومنکم اللہ اکبر منا النبی المختار، وہی جملہ جو چھوٹے علی نے، امام علی ابن الحسین نے بیان فرمایا، منا النبی المختار ومنکم المکذب، تو ہم کو برابر سمجھ رہا ہے؟ ارے ہم وہ ہیں کہ جس میں سے اللہ نے نبی کو اختیار کیا، اور تو وہ ہے جس سے ہمیشہ جھوٹے نکلتے رہے، جس سے ہمیشہ جھوٹے نکلتے رہے، تو یہ سمجھتا ہے ہم برابر ہیں۔ سن، منا سیدۃ نساء العالمین، ہم وہ ہیں کہ جن کی عورتیں عالمین کی عورتوں کے سردار بنتی ہیں۔ وَمِنْكُمْ حَمَّلَةَ الْحَطَبِ، اور تو وہ ہے کہ جس کے یہاں سے جہنم کا ایندھن بیننے والی عورتیں نکلتی ہیں۔ جہنم کا ایندھن بیننے، کون ہے یہ؟ ابو لہب کی بیوی ہے، یہ پھوپھی ہے اس کی، امام نے وار کیا ہے وہاں پر، یہ پھوپھی ہے اس کی کہ ہم میں سے سید ہے نساء العالمین، اور تیرے یہاں سے مما، اور فرمائے سورہ تبت یدا میں جہاں ابو لہب پر لعنت ہے، اس کی زوجہ پر بھی لعنت ہے نا، امام نے فرمایا تیری عورتیں ایسی، ہماری عورتیں ایسی، پھر امام نے فرمایا منا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سید شباب اہل الجنہ، ہم وہ ہیں کہ جس کے جوانوں کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، اور تم وہ ہیں کہ جس کے بچے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اور تم برابر ہیں، تو یہ کہہ رہا ہم عبد مناف کی اولاد، ہم یہ ہیں اور تو وہ ہیں۔ امام کا یہ خط پہنچا، وقت کر رہا ہوں، امام کا خط پہنچا، فقیر شام نے خط پڑھا، اپنے بے حیا مشاور کو بلایا، کہا وہ علی کا خط آیا ہے، کہا کیسا خط؟ کہا وہ ہم نے کہا تھا نا سمجھوتا کر لیں، جواب آ گیا، کہا کیا لکھا ہے؟ ہاں امام نے کہا تھا کہ یہ برابری تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے تو اٹھ شام سے، نکال تلوار اپنی، اور میں بھی نکالتا ہوں اپنی تلوار، ہم دونوں ایک پر ایک جنگ کریں گے، جو راہ حق میں زندہ رہا شام کی حکومت بھی اسی کی ہوگی، مدینے کی حکومت بھی اسی کی، جو مارا گیا وہ فی النار ہوگا۔ توجہ ہو آپ، امام نے کہا اگر تجھے اتنی فکر ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے تو نکال تلوار، تو بھی آ جا میں بھی، ہم ایک پر ایک جنگ کرتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا حکومت کس کی ہے۔ یہ خط آیا، مشاور کو بلایا، مشاور بھی ایسا جو اپنی شرمگاہوں کے صدقے میں اپنی جان کی امان پائے، کہتا وہ علی کا جواب آ گیا، کیسا جواب؟ کہا وہ ہم نے کہا تھا نا سمجھوتا کر لے گا، کیا ہے؟ کہا صاحب یہ پڑھو خط، یہ آیا ہے، اب اس نے خط پڑھا کہ تم یہ ہو ہم یہ ہیں، تم یہ ہو ہم یہ، آخر میں جنگ۔ تو کہا پھر تم نے کیا سوچا امر یاس، کیا سوچا؟ کہا تم بتاؤ، تم میرے مشاور ہو، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کرنا کیا ہے، علی نے تمہاری شجاعت کو للکارا ہے، نکالو تلوار، کرو مقابلہ علی سے، جاؤ جنگ کرو، اور اس کے بعد حکومت تمہاری، یہی تو وہ بھی چاہ رہے ہیں، کرو ایسا، یہ مشاور ہے۔ اس نے کہا اچھا نامعقول، تو یہ چاہتا ہے میں علی کے مقابلے پر جاؤں تاکہ تیرے بعد شام تیرے حوالے ہو جائے، تو یہ چاہتا ہے میں علی کے مقابلے پر جاؤں تاکہ میرے بعد شام پہ تو حکومت کرے؟ نہیں، میں تو جنگ کرنے والا نہیں ہوں۔ کہا کیوں نہیں جنگ کرے گا؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے علی کے سامنے لوگ جاتے اپنے پیروں پر ہیں، آتے دوسروں کے شانوں پر ہیں، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد، تو یہ چاہتا ہے، خدا سلامت رکھے آپ، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ چاہتا ہے کہ میں حیدر کرار کے مقابلے پر جاؤں؟ ارے مرحب گیا تو بچ نہ سکا، میں جاؤں گا بچ کے آؤں گا؟ نہیں نہیں، میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہا پھر کیا کرے گا؟ علی نے تو خط بھیج دیا، یہ خط بھیج دیا، کہا کرنا کیا ہے؟ خط کو چھپا دو۔ اللہ اکبر، خط کو چھپا دو، کیوں چھپا دیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں یہ خط اگر شام کے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو باپ دادا کی کرتوتیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، 50 برس تک بنی امیہ نے شام میں حکومت کی ہے نا، یہ جھوٹے پروپیگنڈے پھیلا پھیلا کر کہ بنی ہاشم ایسے، بنی امیہ ایسے، علی ایسے اور ہم ایسے، تو اس نے کہا کہ اگر یہ خط سامنے آ گیا تو حقیقت ہماری بھی معلوم ہو جائے گی اور ان کے فضائل، اس خط کو چھپا دے، خط کو چھپا دے۔ اس خط کو فرعون امت نے چھپایا تھا، یہ خط سامنے نہیں آیا۔ داستان کب کی ہے؟ 36 سے لے کر 40 ہجری، یہ مولا کائنات کی خلافت اور ظاہری حکومت کا دور ہے۔ 38 ہجری کا یہ خط ہے، خط چھپا دیا، خط چھپایا۔ اب چھوٹے علی آئے ہیں، کاش توجہ ہو آپ، 61 ہجری میں علی کا لال علی ابن الحسین بن کر اسی دربار میں آیا ہے جس دربار میں خط کو چھپایا گیا تھا۔ اس خط کو چھپایا تھا نا، امام نے کہا ویلک ایھا الخاطب، چپ ہو جا خطاب کرنے والے، لعنت ہو تیرے اوپر، مجھے اجازت دے ممبر پر جاؤں۔ ماحول کیسا ہے، مجمع کیسا ہے، امام کی شجاعت، امام کی فصاحت، امام کی محبت لوگوں کے دلوں میں، امام کی ہیبت،
ارے امام کی ہیبت کیا ہوگی؟ جب زینب اولیاء مقام کی ہیبت یہ تھی کہ جب شور کرنے والے شور کر رہے تھے، بی بی نے کہا اسکت، ہوائیں خاموش ہو گئیں. آپ اٹھائیں جناب زینب کا خطبہ. جس وقت بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا ہے ہوائیں خاموش ہو گئیں. جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں نے بجنا بند کر دیا تھا. جب علی کی بیٹی بولنے پر آئی تھی تو وہ جناب زینب، پھر امام علی ابن الحسین، علی کا پوتا، آئے ممبر پر. امام نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے. جس خط کو چھپایا گیا تھا آج اس خط کو آشکار کروں. بابا نے کہا تھا منا نبی المختار، علی ابن الحسین نے آ کر کہا فضلنا بسب، ہمیں اللہ نے 7 چیزیں عطا کی ہیں. تجھے یاد دلاؤں کون سی 7؟ وہی 7 جو میرے دادا نے لکھی تھی تیرے باپ کے لیے. منا نبی المختار، منا صدیق، منا طیار، منا سبتا هذه الامه ومنا سیدۃ نساء العالمین. صلوات بھیجو محمد وعلى امام علی مقام نے انہی کلمات کو دہرایا جو مولا کائنات نے الفاظ خط میں لکھے تھے. تو سیرت سے سیرت کو ملائیں، علی سے علی کو ملائیں. کبھی علی الفاظ کی صورت میں خط لکھ کر بھیجیں گے کہ ہم کون ہیں، کبھی علی کا لال ممبر پر آ کر بتائے گا کہ ہم کون ہیں. اور اب مقابلہ ہو معاذ اللہ ان کا ایسوں سے جن کے نہ نطفے کا پتہ ہو، نہ جن کے شرف کا کوئی عطا پتہ ہو، ان سے مقابلہ جن کے دروازے پر جبریل بھی آئیں تو اجازت لیں ان کے دروازے پر، کہ جن کے جھولے کو جھلانے کے لیے جنت سے ملائکہ آ جاتے ہوں، جن کی چکی کو چلانے کے لیے میکائیل خود حاضر ہو جاتے ہوں، ان کا مقابلہ کسی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام نے خطبہ دیا، بس ختم کیا میں نے مجلس کو. امام نے خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد امام نے خود اپنی ذات کو بیان کرنا شروع کیا. میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. بڑا لطیف، بڑا فصیح خطبہ ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے. اللہ اکبر. اب امام علی مقام نے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب فضائل ختم ہو گئے تو اپنی مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کیا، اپنی مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ امام ابھی مصیبت بیان کرنا ہی چاہتے تھے کہ ظالم سمجھ گیا کہ فضائل سے انقلاب آئے نہ آئے، اگر سید الساجدین نے مصیبتوں کا تذکرہ کیا تو شام میں انقلاب آ جائے گا. اذانوں پہ اذان دلائی جانے دی لگی. امام علی مقام منبر سے نیچے آئے، مگر جن کے دل کہیں کدورتوں سے تھوڑا پاک ہو سکتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو اسیر بنایا گیا ہے، کیسی کیسی ہستیوں پر ظلم ڈھایا گیا ہے. عزیزو، شام میں حسین کے لال پر جو مصیبتیں گزری یہ وہ مصیبتیں ہیں جسے سید الساجدین کبھی بھلا نہ سکے، کبھی نہ بھلا سکے. عباس کے بازو ایک طرف، اکبر کا کلیجہ ایک طرف، ششماہے کا گلا ایک طرف، قاسم کا کچلا ہوا لاشا ایک طرف، حسین کا روندا ہوا بدن ایک طرف. مگر بعد شہادت حسین وہ 7 مصیبتیں جو زین العابدین پر پڑی وہ ایک طرف. ابن منظر مدائنی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام مدینے آ چکے ہیں، کوفے اور شام کی مصیبتوں کو اٹھا کر مدینے واپس آئے. چاہنے والے پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ آپ کے پرسے کے قبول کرے، آپ کی آمد کو قبول کرے، پروردگار آپ کی عبادت کو قبول کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اس فرش اعزا سے ہر وہ کچھ لے کر جائیں جو آپ اپنی زندگی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ سے طلب کرتے ہیں. عزیزان گرامی، امام علی مقام کو پرسے دینے والا آیا. مولا عباس کا پرسہ قبول کرو، اکبر کا پرسہ قبول کرو. سارے پرسے دینے کے بعد ہزاروں مرتبہ سنا ہے. عزیز و فضائب مصائب نہ سننے کی شے ہے نہ پڑھنے کی شے، صرف تصور کریں. آنے والا کہتا ہے مولا بڑی مصیبتیں اٹھا کر آئے ہو، بس اتنا بتا دو ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری؟ امام نے کربلا کا ذکر نہیں کیا، پیاس کا تذکرہ نہیں کیا، شہادتوں کا ذکر نہیں ہے. الشام 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 آیت اللہ اشتہار دی. سوگ نام آل محمد میں لکھتے ہیں امام نے 3 مرتبہ شام کا نام لیا. ابن منظر کہتا ہے مولا ارے ساری مصیبتیں تو کربلا میں تھی، شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اجرکم اللہ. امام نے کہا سنو، اگر مصیبتیں شہادت پر تمام ہو جاتی مجھے صبر آ جاتا. میرا دادا شہید ہوا، میرا چچا حسن شہید ہوا، بابا بھی شہید ہو جاتے، بھائی بھی راہ
خدا میں شہید ہو جاتے مجھے صبر آ جاتا، مگر تمہیں کیا معلوم بعد شہادت حسین 7 مصیبتیں ہم پر ایسی پڑی جس نے میری کمر کو توڑا۔ اے میرے مولا وہ مصیبتیں کون سی ہیں؟ میرے سینے میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہ 7 مصیبتیں پڑھوں۔ وہ ایک مصیبت امام نے جو بیان کی، امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب 11 محرم کو ہمیں اسیر بنایا نا تو ادھر سے گزارا جہاں شہداء کے جنازے تھے۔ عزیزو غور فرمائیں، ہمارے گھروں میں کسی کی موت ہو جائے نا تو گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو ہم اپنے بچوں کو رشتہ داروں میں بھیج دیتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچے ہیں، اگر بار بار میت کے چہرے پر نگاہ جائے گی تو ان کا دل بڑا چھوٹا سا ہے نا، یہ مضطرب ہو جائیں گے، یہ بے چین ہو جائیں گے۔ میت سے بچوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آل اطہار پر پہلی مصیبت، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایک 4 برس کی سکینہ، وہ رقیہ، وہ فاطمہ، وہ سکینہ بھی ہے جس کو ادھر سے گزارا جہاں چاہنے والے چچا کے کٹے ہوئے شانے، بھائی کا کلیجہ، حسین کا کچلا ہوا بدن اور قاسم کی پامال میت تھی، بچے ان لاشوں سے گزر رہے تھے۔ ابن منظر تمہیں کیا معلوم؟ اس کے بعد جب ہمیں ناقوں پہ سوار کیا تو تم جانتے ہو جن ناقوں پہ ہمیں سوار کیا نا ان ناقوں پر کوئی کجاوا نہیں تھا، کوئی کجاوا نہیں تھا۔ عزیزو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ بغیر کجاوے کی سواری کیسی ہوتی ہے۔ یہ عرب سے پوچھئے کہ اگر راستہ دشوار ہو اور کجاوے، اور اگر اونٹ کو ہو اور ناقے کی سواری ہو اس پر کوئی کجاوا نہ ہو تو کیا مصیبت ہوگی۔ امام نے فرمایا ہمیں بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا۔ اب یہاں سے استاد احمدی اصفہانی فرماتے ہیں کہ امام کہتے ہیں ابو منظر جس ناقے پہ میں سوار تھا وہ ناقہ ایک پیر سے لنگ تھا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، آپ کا گریہ جاری ہے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ امام نے فرمایا جس ناقے پہ مجھے سوار کیا وہ ایک پیر سے لنگ تھا۔ تمہیں معلوم ہے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ یہ مسائل میں مسلسل سنتے ہیں نا، خاردار توق، میں اس کی وضاحت کروں تو خدا کے قسم غضب ہو جائے گا۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، ایسا توق امام کو پہنایا گیا تھا جس میں جگہ جگہ سے لوہے کے کانٹے نکلے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا جب مجھے ناقے پر سوار کیا تو بے کجاوا ناقہ تھا، اگر ایسے ہی سوار رہتا تو یہ ناقہ جب دوڑتا تو میں ناقے کی پشت سے گر جاتا۔ لہذا ظالم نے انتظام کیا کہ جو توق میرے گلے میں تھا اس کے ساتھ ایک زنجیر کو قفل کیا، میرے سر کو جھکایا، توجہ فرمائے، امام نے فرمایا میرے سر کو جھکایا اور وہ جو زنجیر تھی اس کو میرے ہاتھوں اور پیروں سے لا کر ناقے کے پیٹ کے نیچے قفل کر دیا، ناقے کے پیٹ کے نیچے قفل کیا۔ اس کا اثر جانتے ہو کہ کربلا سے شام تک جب جب مجھے سوار کیا گیا تو تمہارا امام سر اٹھا کر سواری نہیں کر رہا تھا، سر کو جھکائے کربلا سے شام تک کا سفر طے کر رہا تھا۔ ابن منظر تمہیں معلوم ہے مصیبت اتنے پر تمام نہیں ہوئی، جس ناقے پہ میں سوار تھا مجلس تمام، وہ ایک پیر سے لنگ تھا، وہ ایک پیر سے لنگ تھا۔ تصور کریں اگر میں ایک پیر سے خدا نہ خواستہ لنگ ہو جاؤں، یا کوئی جس کے پیر میں اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جب وہ چلتا ہے راستے میں تو آپ تصور کریں کیسے چلتا ہے، کبھی دائیں جانب گرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی دائیں جانب گرتا ہے، کبھی بائیں جانب گرتا ہے نا۔ امام نے فرمایا میرے گلے میں خاردار توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، ناقے کے پیٹ کے نیچے اس زنجیر کو قفل کیا گیا تھا۔ تو جب یہ ناقہ چلتا تھا تو کبھی دائیں جانب گرتا، میری زبان جل جائے میں کیسے بیان کروں، ارے وہ کبھی دائیں جانب گرتا تھا، کبھی بائیں جانب گرتا تھا۔ ابو منظر جب یہ ناقہ دائیں طرف گرتا تھا تو توق میں لگا ہوا ایک خار تمہارے امام کی گردن میں پیوست ہو جاتا تھا، اور جب یہ ناقہ آگے بڑھتا اور بایاں پیر گراتا تو دایاں خار تو نکل جاتا، بایاں خار گردن میں پیوست ہوتا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، خار پیوست ہوتے رہے، خار نکلتے رہے۔ ارے یہی وجہ تھی کہ جب کاروان آزاد ہوا زین العابدین بہنوں کے پاس پہنچے، زینب نے عابد کو دیکھا، رونا شروع کیا۔ ام کلثوم کہتی بہنا ارے اب کیسا رونا، ہم آزاد ہو گئے۔ زینب تڑپ گئی، ارے بہنا تم نے کٹی ہتھکڑیاں دے
ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وحسينا وسيدا وعبدا وعبدا